آج کے مہمان خاص میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی ڈاکٹر چودھری مظہر اقبال سے۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا حلقہ تو بہت دور ہے، میں نے کہا آپ کو پنجاب اسمبلی میں پکڑا جائے۔ دیکھیں، میری تو خواہش تھی کہ آپ میرے حلقے میں آتے ہیں اور وہاں کے سارے دیکھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں، کیونکہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے، پینے کا پانی، پھر ہمارا زرعی رقبے کو کاشت کرنے کے لیے جو ہے پانی جو ہے نہری پانی، اور پھر ہمارا جو ہے وہ بہت پسماندہ ہو رہ گیا ہے۔ ہم جنوبی پنجاب کے یعنی جو ہے وہ حصہ سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن جنوبی پنجاب والے جو ہیں وہ بہاولپور سے آگے ملتان، ڈی جی خان، راجن پور کو طرف چلے جاتے ہیں، اور سینٹرل پنجاب والے یہاں رہتے ہیں۔ ہم ان کے درمیان جو ہے نا وہ بارڈر لائن پہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ انسانی ہڈیاں جوڑتے ہیں، اس میں تو معاوضہ زیادہ ملتا ہے، اس کام میں تو معاوضہ ملتا ہے؟ اس میں تو معاوضہ کوئی اس کا گنجائش ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی میری تو بریڈ اینڈ بٹر از مائی پروفیشن، آرتھوپیڈک سرجری، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہمارا ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ سروسز ہیں جو کہ ہم نے لوگوں کو ریٹرن کرنی ہے۔ ماہانہ اخراجات اگر آپ دیکھیں تو اسمبلی کی تنخواہ تو بہت ہی معمولی سی ہے، اور اس میں جو ڈیلی ویجز وہ تو آج کل پیٹرول نہیں پورا ہوتا۔ تو جو باقی سیاستدان ہیں ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو اب ان کی ٹیکس ریٹرنز دیکھیں آپ تو وہاں سے ابھی ڈائریکٹری شائع ہوئی ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے میرا خیال ہے کتنے دیے، 200 روپے ٹیکس دیا ہے جو ہمارے اس وقت چیف منسٹر ہیں، اور جو گاڑیوں میں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں وہ گاڑیاں بھی ان کے نام پہ نہیں ہیں۔ اکثر پھر اس بڑے ایوان کے اندر چلیں۔ ہاں جی، ڈاکٹر صاحب، اس حکومت نے اس عمارت کو تو بڑا خوبصورت بنا دیا، رکن پنجاب اسمبلی جو ہے، وہ کیسا ماحول لگتا ہے نئی اور پرانی بلڈنگ میں؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی امپریسو بلڈنگ ہے۔ یہ چوری پرویز لائی صاحب نے بطور جب وہ چیف منسٹر تھے انہوں نے شروع کی تھی، پھر یہ اب انہی کے دور میں کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اس میں لیکن یہ ہے کہ فاصلے ذرا بڑھ گئے ہیں۔ پرانی اسمبلی میں ہم ایک دوسرے کے بالکل نزدیک بیٹھتے تھے، تو دلوں کے فاصلے بھی وہ جو ہے نا ہم بڑے کلوزلی انٹر کنیکٹڈ تھے۔ اب ہمیں دور دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے دوسرے کولیگ کدھر ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ آپ کا تعلق اپوزیشن جماعت سے ہے، تو جب آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو تب اسپیکر صاحب آپ کو کیسا ٹریٹ کرتے ہیں؟ بہت اچھا، ہر علاقے کے مسائل اور جتنا بزنس ہے، کویسچن آورز ہو گیا، تحریک استحقاق ہو گئیں، اور تحریک التواء کار ہیں، 0 آور کے تحت نوٹس ہے، توجہ دلاؤ نوٹس ہے، یہ مختلف حربے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ میرا میکسیمم بزنس ہے پچھلے 3-3.5 سال میں کہ ہر سیشن میں میرے 4-5 کویسچنز ہوتے ہیں، توجہ دلاؤ نوٹسز ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ بینگ اے اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہم اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے اور ان کے لیے یہاں سے فنڈنگ بھی لیں اور وہاں پر جو ہے ان کی توجہ بھی مبذول کروائیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں نے اپنے یونین تحصیل میں کہا کہ میری جو ہے کانسٹیچوئنسی میں صرف ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے، تو میرے 2 کیوں نہیں ہیں، وہ ہیڈ 7R پہ بنایا جائے۔ تو وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اب شروع ہے اس کی پلاننگ۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق اپوزیشن جماعت سے ہے، اتنے کام آپ کے کہنے پہ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں بہت محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے بات نہیں ہے، بہت مشکل سے ہم جو ہے اس کا، بس آپ سمجھ لیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں اس کا عشر شیر بھی پورا نہیں ہوا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ ہماری حکومت یہاں پہ آئے گی تو ہم وہاں پہ فنڈز کی ریل پیل کر دیں گے اور پچھلی جو محرومیاں ہیں پچھلے 20-25 سال کی ان کو پورا کریں گے۔ وہ ابھی خواہش ہی ہے دل میں ہماری، جو ہے وہاں پر ایگرو بیسڈ انڈسٹری لگے، ہمارا ٹورزم ڈیولپ ہو، ہمارا جو ہے وہاں پہ روڈز ٹوٹی پھوٹی ہیں، سڑکیں گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی ہیں، وہ سکولز، کالجز، بہت کام ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس ہال میں آپ کو سب سے خوبصورت چیز کون سی لگتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہال جو ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ہال ہے،
نیشنل اسمبلی سے بھی بڑا ہے, سینٹ سے بھی بڑا ہال ہے. اس کی سٹنگ کیپیسٹی, کیونکہ پنجاب کی اپنی آبادی بہت زیادہ ہے, 300 کوئی سے زیادہ ارکان ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ جو ہے اسپیکرز چیمبرز ہے, اور سب سے خوبصورت آپ اس کے سامنے دیکھیں کہ خاتم النبی لا نبی بعد, یعنی جو ہے حضور پاک کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ پہلی دفعہ یہ کیلیگرافی کی گئی ہے اس ہال میں, پہلے نہیں تھی, یہ پہلی دفعہ یہ لکھوایا گیا ہے. اور یہ سارا آپ اگر اس کا دیکھیں تو ووڈ ورک دیکھیں, اور یہ ساری جو آیات ہیں, اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد دلواتی ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے, اور ہم نے جو ہے اپنے دنیا میں آنے کا, پاکستان بنانے کا مقصد, اور پھر جو ہے ہمارے لوگوں کا جو ایمان کی جو ہے ہماری وہ جو ہے اس کا کتنا ضروری ہے, اور اسلام کا کتنا رول تھا پاکستان بننے میں. شوئی صاحب, ڈاکٹر مظہر صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی پرانی وابستگی ہے, کوئی ان کے بارے میں بتائیں. جی, ڈاکٹر مظہر صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی میرے کولیگ رہے ہیں. پھر ان کے بڑے بھائی ظفر صاحب وہ بھی میرے کولیگ رہے ہیں. اب ماشاءاللہ یہ تیسری ان کے ساتھ میری قربت ہے. ایک تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ باقاعدگی سے اسمبلی میں جو اسمبلی کا بزنس ہے یہ پوری تیاری کر کے آتے ہیں, اور یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ہمیشہ کویشچن آور میں ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں جو کہ واقعی کرنے کے قابل ہوتی ہیں. اور پھر تو ان کا خاص طور پہ جو میڈیکل بلز آتے ہیں اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. تو میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ ان کی فیملی کا تجربہ, ان کا اپنا تجربہ, پھر ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ جو ہے, یہ جب تک آپ انٹرسٹ نہیں لیتے اسمبلی کے بزنس میں آپ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جن کی ہے نا اسمبلی میں, ان میں سے یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ان کا نمبر ٹاپ پہ جا رہا ہے, اور باقی بھی سارے کرتے ہیں جس میں اپوزیشن کے لوگ ہیں, حکومت کے لوگ ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کا انٹرسٹ رہتا ہے. پھر یہ آتے بھی زیادہ ہیں, ان کی حاضری بھی زیادہ ہے, اور وہاں بیٹھ کے آبزرو بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارا جو ہے نا جی علاقہ پورا بارڈر کا ایریا ہے نا, یہ بالکل نگلیکٹڈ ہے سر. انفارچونیٹلی بہاولپور جو ہے نا, ان کی اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ واقعی جاتی ہے, اور اگر ساتھ آ جائے, اگر موٹر وے کے بالکل قریب آ جائے اور اچھی سڑک بن جائے تو یہ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے جہاں سے یہ نہ صرف وہاں لوگوں کو جابز ملیں گی بلکہ یہ بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اوورال پنجاب کی جو اکانومی ہے اس میں میجر رول ہے ان کا اس ڈسٹرکٹ کا. لیکن جتنا ان کا رول ہے انفارچونیٹلی اتنی ڈیولپمنٹ وہاں نہیں ہو رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وقت میں 1 لائن ہم ٹرانسفر کرتے تھے اور ڈائریکٹ یونین کونسلوں میں جاتا تھا. وہ اب انفارچونیٹلی اب لوکل گورنمنٹ کو سر اسی لائن پہ استوار کریں انشاءاللہ. آپ کی وہ جو لوکل گورنمنٹ تھا جو میرا خیال سسٹم اس سے زیادہ اچھا میرا نہیں خیال. ہم نے یہی کوشش کی تھی ہر دور میں کہ اس کو اور امپروو کر لیں. بلکہ اب جو یہ آپ کی پارٹی کے لوگ, میں نے اسی لیے کنسنسس بنانے کے لیے سب کو اکٹھا کیا ہے جی, ساری پولیٹیکل پارٹی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, میں نے کہا یہاں آپ اکٹھے ہوئے اور ایسی چیز لے کے آئیں جس کی ایک کریڈیبلٹی بھی ہے کہ ساری پارٹیوں نے مل کے بنایا ہے. ڈاکٹر مظہر صاحب, ایک وزیر اعظم تھے جو کہتے تھے مجھے کیوں نکالا, تو ایک وزیر اعظم ہیں کہتے ہیں اگر مجھے نکالا. کیا معاملہ ہے یہ خیر جو ہے جو پرائم منسٹر عمران خان ہے, یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ یو ٹرن خان جن کو ہم کہتے ہیں, اور ہسٹری میں میرا خیال ہے
اتنے یو ٹرن کسی نے نہیں لیے جتنے عمران خان صاحب نے لیے ہیں. اور پھر جس طرح اقتدار میں آئے ہیں, یعنی پہلے دن ہی ان کے لیے ورڈ سلیکٹڈ یوز ہوا اسمبلی کے اندر, اور انہی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نکالا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا. اگر ہمیں کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں, تو پھر بھی یہ بڑا ہی اسے کہیں کہ بڑا ہی غیر مناسب ہے کہ بھئی اگر ہم نکالنے کی ہمیں آئینی جو طریقہ کار ہے, اگر ہم نے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالنا ہے یا ہم نے ان کو جو ہے وہ الیکشن میں ان کو ووٹ آؤٹ کرنا ہے. تو نواز شریف صاحب کس کو کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا؟ وہ بھی یہ جو ہے ان کا بھی اشارہ جو ہے واضح طور پر, یعنی جب بھی آپ جو ہے غیر آئینی طریقے سے اور نکالیں گے تو یہ پھر جو ہے وہ گریوینسز سامنے آئیں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی تھی کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے, لیکن پاکستان جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان ممالک میں شامل ہوا ہے جو بہت زیادہ جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے, اور یہ الزام نون لیگ پہ لگتا ہے کہ اس فہرست میں آپ کی وجہ سے شامل کیا گیا حکومت. دیکھیں ہماری وجہ سے کیسے شامل کیا گیا, ان کی ہمارے دور میں تو ہمارا جو تھا اس کے اندر جو ریٹنگ تھی وہ بہتر ہوئی تھی. ہمارے دور میں ریٹنگ جو تھی وہ جو کرپشن کے لحاظ سے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی واحد وہ وقت تھا جب ہماری ریٹنگ اوپر آئی, اور یہاں پر تو 14 درجے تنزلی ہوئی ہے, یعنی یہ تو فری فال ہے, یہ اوپر سے جیسے کوئی بندہ گر رہا ہونا زمین کی طرف گریویٹی, یہ تو وہ حساب ہے کہ آپ, اور اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مافیاز جو ان کے ارد گرد بیٹھے, چینی کارٹل وہ بھی ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں, وہ جو آپ کا تھا گندم جیسے گئی, پہلے کہا خود کفیل ہوئی ہے, پھر یہ باہر ایکسپورٹ ہوئی, پھر وہی امپورٹ ہوئی, تو یہ سارے لوگ, یہ وہ سارے انویسٹرز ہیں نا جو ہم کہتے ہیں ATM کارڈز تھے ان کے, وہ سارے جو ان کے بیٹھے تھے وہ سارے اپنی وہ انویسٹمنٹ واپس لے رہے ہیں نا, اور وہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد ان کا کوئی چانس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ مضبوط ملی ہے؟ اگر مضبوط اپوزیشن ہوتی تو شاید اس طرح کے حالات ملک کے نہ ہوتے. دیکھیے اپوزیشن جو ہے اپنا رول آئینی طور پہ جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں شروع سے, اور ہم یہ پورے پاکستان کے عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہیں کہ یہ ایک نااہل حکومت ہے, انکمپیٹنٹ ہے, اور کرپشن بڑھ گئی ہے, اور یہ ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہے. لیکن ہم کوئی بھی غیر آئینی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کرنا چاہتے جو انہوں نے کی ہے. یہ تو اسمبلی تک انہوں نے گھیراؤ کیا. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹر بہت آیا ہے, لوگوں کو روزگار ملا ہے, بہت ترقی کی ہے. وہ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے انہوں نے ترقی کی ہے, انہوں نے پیسے بنائے ہیں, اور کرپشن میں آپ دیکھ لیں کہاں پہ ہیں, لوگوں کے حالات دیکھیں نا, پاورٹی میں کتنے لوگ نیچے گرے ہیں, اور آپ کی جو ہے پر کیپٹا انکم کتنی کم ہوئی ہے, اور سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ بے روزگاری کتنی بڑھی ہے. ٹھیک ہے نا, کووڈ کو چھوڑنے کے علاوہ, کووڈ کے بھی ہیں لیکن باقی آپ دیکھیں نا کہتے ہیں پوری دنیا میں ہو گیا, لیکن ہمارے جتنی نہیں. ہم کوئی 250 سے 300% اپنی چیزوں کو مہنگا کر چکے ہیں, دنیا میں ایسے نہیں ہے. اور ان کی پھر آپ پر کیپٹا انکم دیکھیں نا کہ کیا ہے, تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے کیا حالات ہیں. تو یہ نہیں کمپیریزن آپ نہ کریں, ہمارا مہنگائی کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ وقت کی جو حکومت وقت ہے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنا سکے, یا کوئی پابندیاں ہیں؟ نہیں, تنقید ہم پوری کرتے ہیں اسمبلی میں بھی باہر بھی, اور وہ حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں کہ جو لوگ زیادہ بیچارے آتے ہیں فور فرنٹ پہ ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں, وہ اس طرح کے کیسز, FIA سے کیسز لے کے, کرپشن کے کیسز, اور سارے پھر ناکام ہوئے. ایک سال انہیں گرفتار کر کے رکھا, اور پھر اس کے بعد وہ ضمانتیں بھی ہوئیں, اور کیسز میں سے کچھ نکلا بھی نہیں. اب دیکھیں نا, اس سے بڑی آپ کے سامنے کیا گھناؤنی مثال ہوگی رانا ثناء اللہ صاحب والی, جہاں پہ وہ کہتے تھے میں نے اللہ کو جان دینی ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ کو تو سب نے جان دینی ہے, انہوں نے کوئی وغری قسم کی جان دینی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کی جماعت میں گروپ بندی ہے؟ ہماری جماعت میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں سارے متحد ہیں, سارے بڑے, آپ واحد جماعت ہے جو اتنے سخت حالات سے گزرتے ہیں کہ باوجود ابھی تک ہمارے, میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی میں 1-2 لوگ ڈیفالٹ کیے تھے. ایسا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پرائم منسٹر بنے, اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے. ہاں, اس طرح کی خواہشات تو ہوتی ہیں پارٹی میں, ہر پارٹی میں ہوتی ہیں, ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یونانیمسلی ڈیسیجن ہو,
اور اس میں جو بھی بن سکتا ہو. پارٹی کا سب کا یہی موقف ہے. میں آپ کو بتاؤں, پارٹی یعنی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت پہ پورا ان کو مکمل اعتماد ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بالکل صحیح کریں گے. اور یہی میاں شہباز شریف صاحب ہو گئے, مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شہباز ہو گئے, انہوں نے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی ٹریس پاس کیا انہوں نے یا اوور ڈوئنگ کی ہو اس معاملے میں, یا خاقان عباسی ہیں یا خواجہ آصف ہیں یا ہمارے احسن اقبال ہیں, جو بھی فرنٹ ہمارے رنرز ہیں, لیڈرز ہیں, وہ سارے دے آر آل یونائٹڈ. ڈفرینس آف اوپینین تو ہر ایک کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مفاہمت آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ جی آپ مفاہمت کیوں کر رہے ہیں, مخالفت میاں نواز شریف صاحب کی طرح. دیکھیں ہم جو تنقید کرتے ہیں یا جو ہم مخالفت کرتے ہیں یا جو ہمارا جو ہے ریزسٹنس کا جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی جو ہے بات منوا سکیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ دونوں ہمیشہ مفاہمت اور مخاصمت جو ہے وہ کٹھے چلتی ہے, تو ہماری پارٹی میں بھی چلتی ہے. عوام میں مقبولیت کس کی ہے ان تینوں میں سے, مریم صاحبہ اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز میں؟ عوام میں دیکھیں مقبولیت میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ زیادہ ہے, اور پبلک کے لارج جو ہے میاں نواز شریف کے بعد وہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کی بھی بہت رسپیکٹ اور آنر ہے, سمجھتے ہیں سارے لوگ کہ بھئی جو ہے وہ ہی از دا ریئل ڈوئر اینڈ ہی از دا پریکٹیکل پرسن. اور حمزہ شہباز صاحب بھی وہ جو ہیں وہ بہت ہی, آپ نے ان کو میرا خیال ہے ہی ہیز گاٹ دا میچورٹی اوور دا ایئرس. وہ اتنے سالوں میں جتنی انہوں نے اپوزیشن برداشت کی ہے, پہلے بھی جب مشرف کے دور میں وہ 10 سال یہاں پر وہ جو ہے وہ بیچارے جو تھے وہ کسٹڈی میں تھے, 10 سال انہوں نے خاندان کے بغیر گزارے. ابھی بھی نیب میں آپ دیکھ لیں کہ سارے کیسز, اور ابھی بھی 1.5-2 سال انہوں نے جیل میں گزارے. تو وہ جو ہے ان کا اپنا جو ہے وہ بہت زیادہ, اور پھر ان کا بھی ایکسپیرینس کافی, اور ہم تو کسی کو بھی لوز نہیں کرنا چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ دے آل شوڈ بی ایڈجسٹڈ, اور سارے آئیں اور سارے جو ہے ہماری جو ہے وہ ہم برسر اقتدار آئیں, تاکہ یہ جو ہم 5-6 سال ہم نے جو ضائع کیے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا 5-6 سال نہیں, یہ جو عمران خان کے دور کے, بلکہ کئی سال 20-30 سال ہم پیچھے چلے گئے ہیں. جس سپیڈ سے ہم ترقی کر رہے تھے وہ واپس آنی چاہیے ہماری ہر. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں, ہونا چاہیے صدارتی نظام, آنا چاہیے؟ صدارتی نظام کی ہمارے آئین میں کوئی گنجائش نہیں, نہ ہی یہ اسمبلی ایسا کوئی کام کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جسٹ ان کی خواہش ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ چائنا کی مثال دیتے ہیں, کبھی وہ دیتے ہیں ناروے کی اور سوئٹزرلینڈ کی, تو ان کا کبھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈیل کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. دیکھیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی, نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل بھی نہیں ہوئی. ہمارے اوپر اسی طرح کیسز ہیں, ہمارے لوگ اسی طرح عدالتوں میں جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پلان کیا ہے 2023 میں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کیا کچھ ایسا کرے گی کہ دوبارہ اقتدار میں آئے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو جو ہے ہماری ماضی کی کارکردگی ہے. ہم نے 2018 میں کارکردگی کام نہیں کر سکتے. کارکردگی ہماری اس وقت بھی تھی. ہمیں لوگوں نے پورا مینڈیٹ دیا. وہ علیحدہ بات ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, اور جو ہے بہت پری پول ریگنگ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگوں کی ٹکٹیں واپس کرائی گئیں. کس طرح ہم صبح کمپین پہ نکلتے تھے, ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آج خاقان عباسی کے خلاف کیسز درج ہو گئے ہیں. اگلے دن نکلتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا وہ ہمارے پنڈی کے کیا ہے عباسی صاحب, پھر انجینئر, وہ دوسرے ہمارے, روز ایک ایم این اے ہمارا پریویس گرفتار ہوتا تھا.
ڈاکٹر صاحب پروفیشن تو آپ کا کچھ اور ہے, سیاست میں آنے کا کیسے سوچا اور کیوں آئے؟ سیاست سے جو ہے نا جی وہ بہت پرانا تعلق ہے. اینڈ مائی فادر از انوالوڈ ان دا پالیٹکس. تو ہم ہمیشہ گھر میں سیاست ڈسکس ہوتی تھی, اور جو ہے ہمارے جو ہیں بی ڈی ممبرز میرے تایا جان اور میرے یعنی وہاں سے یعنی ایک الیکشن کا ماحول گھر میں رہتا تھا. اور شروع سے مسلم لیگ کے ساتھ, بلکہ یہ مسلم لیگ جو نواز شریف ہے اس کے فاؤنڈرز میں آپ کہہ لیں کہ مائی فادر واز امانگسٹ دیم اس وقت, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اور مائی فادر چودھری عبدالغفور صاحب یہ دونوں ایک ہی کیبنٹ میں تھے. پھر 85 میں پھر وہ چیف منسٹر بنے تو یہ لا منسٹر تھے. تو وہ ایک سارا یعنی جو تھا, تو آئی ہیڈ آلویز ان مائی مائنڈ دیٹ آئی وڈ کم ان ٹو پالیٹکس ایٹ سم ٹائم. لیکن میں پروفیشن میں بھی اپنے آپ کو پورا اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا. تو دین آئی باٹ دس پلیس, آئی بلڈ دس ہاسپٹل مائی سیلف. ڈاکٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں, نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, شریف فیملی جو ہے, انہیں بخار بھی ہوتا ہے تو علاج کروانے باہر چلے جاتے ہیں. پاکستان میں علاج نہیں ہے, یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ بائی پروفیشن آپ ڈاکٹر ہیں. دیکھیں کچھ ایسی ایلمنٹس ہیں جن کا علاج ہمارے ملک میں جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. بہت ساری پاکستان میڈیکل یعنی میں ترقی کی ہے پاکستان میں. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو مجھے یاد ہے میں ہاسپٹل میں کارڈیالوجی وارڈ بھی نہیں تھا. پھر بہت ترقی ہوئی میڈیکل کے شعبے میں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بہت اچھے انسٹیٹیوشنز بنے. لیکن اسٹل وی آر دا پارٹ آف دا تھرڈ ورلڈ. ہمارے وہ والی سہولیات اور فیسلٹیز جو امریکہ میں یا یورپ میں ہیں وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. بس میاں صاحب کی میں مثال دیتا ہوں. میں نے ان کا کیس پنجاب اسمبلی میں نے پلیڈ کیا تھا. تو وہاں پر میں نے جب انہیں بتایا کہ ہی از سفرنگ فرام مینلی فرام دا ہارٹ پرابلمس, جس میں ان کی ایٹریل فبریلیشن بھی تھی کہ کارڈک ردم ان کا اپسیٹ ہو جاتا ہے. پھر ان کی جو ہے کارنری آرٹری ڈیزیز تھی جس میں ان کے پتہ نہیں کچھ 7 اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ان کو ڈائبٹیز ہے, گاؤٹ ہے, اور وہ اس ایج میں آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں کو ماربیڈیٹی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. تو ایسے پیشنٹ کے لیے کوئی بھی پروسیجر کرنا, اور اسپیشلی جو کارڈک ردم کو نارملائز کرنے کے لیے جو سہولیات ہیں وہ ہمارے ملک میں ابھی تک نہیں ہے. میاں صاحب کو آپ کا یاد ہوگا جب لنڈن میں ایک دفعہ ان کا یہی پروسیجر ہوتا رہا تھا الیکٹروفزیولوجیکل, تو ان کا ہارٹ رپچر کر گیا تھا, اور وہاں پر پھر انہیں امیجیٹلی اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑی تھی. ایک تو یہ ابھی گئے ہیں نا جی, ایک جب ایز اے پرائم منسٹر گئے ہیں, میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, وین ہی واز ایگزائلڈ اینڈ ہی واز ان لنڈن. تو اس وقت ان کا پروسیجر کے دوران وہ رپچر ہو گیا تھا ہارٹ, اور اس میں بلڈ باہر نکلا تو کارڈک ٹیمپونیٹ ہو جاتا ہے جس میں ہارٹ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا ہے. ارجنٹلی ان کا کھولنا پڑ گیا اسپائٹ آف آل دیز تھنگس, کہ آپ اتنی آپ کی سفرنگز بھی ہوں, آپ پہ وہ کئی 100 کیسز بھی بنے ہوئے ہوں ہے, اور آپ جو ہے وہ کیسز کی وجہ سے بھی تھوڑی طبیعت میں زیادہ خرابی آ جاتی ہے. نیچرلی انگزائٹی, اسٹریس, اور آپ کے سارا بزنس آپ کی فیملی کا, آپ کا میاں صاحب نے تو اس وقت سے چھوڑ دیا تھا بزنس. اور وین ہی واز, مجھے یاد ہے وین ہی واز دا فائنانس منسٹر, آئی واز اسٹوڈنٹ آف فرسٹ ایئر, اور اس وقت ہمارے گھر میاں صاحب آتے تھے عید وغیرہ پہ, اور تو ہی واز خوش لباس, خوش اتوار, اور ہمیشہ اپنی جو ہے یعنی گاڑی انہوں نے پرائیویٹ رکھی ہوتی تھی اس وقت بھی. 85 میں بھی مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ گھر آئے تو ہی واز ڈرائیونگ ہز اون مرسیڈیز 500. تو they were amongst the richest people اس وقت سے بھی. ڈاکٹر صاحب کون سی حکومت ایسی رہی ہے جس نے خاص کر عوام کے لیے میڈیکل میں, میڈیسن میں بہت کام کیا ہو, ہیلتھ کے شعبے میں بہت کام کیا ہو؟ پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 ہے؟ بالکل نہیں, تحریک انصاف نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا میڈیکل کے شعبے میں. آپ بتا دیں کے پی کے میں ایک بھی نیا ہاسپٹل بنایا پچھلے 10 سال, اب 8 سال تو ہو گئے انہیں کے پی کے میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا. کے پی کے میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور وہ دوسرا کیا نام ہے, ایک 2 ہاسپٹلز ہیں, وہ ان کی حالت اب جا کے دیکھ لیں. ان کی اپنی جو رپورٹس ہیں, آپ جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے وہ تو ہیلتھ کارڈ وہی اسٹارٹڈ اٹ. میاں نواز شریف صاحب نے اسے اسٹارٹ کیا 2016 میں. 11 ڈسٹرکٹس ور سلیکٹڈ, وہ دیٹ واز دا پائلٹ پروجیکٹ. اس کو ہم آہستہ آہستہ آگے لا رہے تھے, اور پھر میاں صاحب کے ہوتے ہوئے 32 ڈسٹرکٹس میں اکراس دا پاکستان اس کو ہم امپلیمنٹ کر چکے تھے.
اس کو پھر انہوں نے ایکسپینڈ کیا. ڈاکٹر صاحب عالمی وبا کورونا سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھی طرح سے نپٹا اور پوری دنیا نے مانا، یہ تو بات آپ تسلیم کرتے ہیں؟ جی، عالمی یہ جو ہے کرونا میں ہماری لیٹ ہوئے ہم بہت اچھا اس کو اور بھی اچھا ڈیل کر سکتے تھے کہ وین وی نیو کہ چائنا میں آ گیا ہے، چائنا ہیز وارنڈ اس، ہم نے وہ جو ہے سارے زائرین کو جو ہے وہ ایران سے وہ تفتان کے راستے اس کو داخل کیا اور سارے یہاں پہ پھیلایا. ہم روک سکتے تھے اس کو، ہمیں چائنا نے بہت اسسٹنس کی اس معاملے میں. اور پھر ہمارے پریشر پہ دیکھیں نا یہ لاک ڈاؤن کیسے لگے، یہ دیکھیں سندھ سے شروع ہے، اگر مراد علی شاہ صاحب لاک ڈاؤن نہ لگاتے، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو نام دے دیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، تو اسلام آباد میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن، لاہور میں نہیں تھا ان دنوں میں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا سوائے گروسری سٹورز کے یا میڈیکل سٹورز کے، ایوری تھنگ واز کلوز ایکسیپٹ دا ہاسپٹل. سو ہمارا بہت پریشر تھا. میاں شہباز شریف ٹریول فرام لنڈن ٹو پاکستان کہ بھئی اس کو ہم نے پھر اپوزیشن میں رہتے ہوئے، حالانکہ ہمیں گورنمنٹ نے بالکل اسسٹ نہیں کیا، ہم نے تو کہا کہ بھئی اسمبلی کے فلور پہ کہ یہ ساری جوائنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ سارا، لیکن انہوں نے ہمیں دور رکھا. لیکن ہم نے اپنا پریشر بلٹ اپ رکھا. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کٹس کی بڑی کمی تھی، ہم نے سارے ڈسٹرکٹس میں پہنچائی. ہم نے جو ہے وہ بیسک جو اس کی نیسیسٹیز تھیں میڈیکل پروفیشنلز کو وہ دیں. اور پھر اپنا ہم نے آرگنائز کیا یہ جو ہے سارے راشن پروگرام. ہمارے سارے ایم پی ایز ایم این ایز نے اپنے اپنی کانسٹیچوئنسی میں لوگوں کو جن کو یعنی گھر گھر کھانا. سو وی ور پارٹ آف دیٹ اینڈ وی کیپٹ دا پریشر آن دا گورنمنٹ. لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ آپ دیکھیں کہ کرونا فنڈ میں 40 ارب کی امبیزلمنٹ پہلی آڈٹ رپورٹ میں آ گئی. تو ڈاکٹر صاحب آپ پرائیویٹ کلینک کرتے ہیں، کیوں اپنی خدمات کسی سرکاری ہسپتال میں نہیں دے؟ میں نے سرکاری اسپتال میں رہا نا، میں نے تو سرکاری اسپتال 1998 میں تک میں سرکار میں نوکر تھا اور آئی واز ایسوسیٹ پروفیسر تک میں گیا. دین آئی ریزائن ٹو کم انٹو پالیٹکس اینڈ ٹو رن مائی اون ہاسپٹل. یہ میرا پھر میں نے آئی بلڈ دس ہاسپٹل. کیونکہ آپ دیکھیں نا یو کوڈ ناٹ جسٹیفائی دا گورنمنٹس جاب اینڈ دا پرائیویٹ جاب ایٹ دا سیم ٹائم، اسپیشلی فار دا سرجنس. یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. میڈیسن والے کر سکتے ہیں، ہم نے پھر آپریشنز بھی کرنے ہوتے ہیں. پھر ہم جو ہے میرا شروع سے تھا کہ میں نے اپنی جو ہے میں زیادہ گورنمنٹ جاب اورینٹڈ بندہ نہیں تھا، کیونکہ مائی اون فادر جو ہے انہوں نے ہمیں جو لیسن دیا تھا وہ انہوں نے ایز اے یعنی بہت ہی کامیاب لائر تھے اور بڑے زبردست پریکٹیشنر تھے، بیسٹ آف یعنی جو بہاول نگر ڈسٹرکٹ کے جو ٹاپ لائرز میں سے ایک تھے. اور انڈیپینڈنٹلی انہوں نے بھی گورنمنٹ جاب نہیں لی تھی، بلکہ انہوں نے ہی ریفیوز ٹو بیکم دا جج آف لاہور ہائی کورٹ. وہ ایک دفعہ انہیں آفر ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، آئی وڈ کم انٹو یعنی جو ہے میں لو ٹو کم انٹو پالیٹکس. تو وہ انڈیپینڈنٹ ایک ذہن تھا کہ اپنا ہاسپٹل ہو، اپنی ساری اسٹیبلشمنٹ ہو اور پھر میں پالیٹکس میں آؤں اور اپنے علاقے کو. ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ ہاسپٹل سے ماہانہ کتنی آمدن ہو جاتی؟ اچھی ماشاءاللہ، کبھی مجھے پیسوں کی کمی نہیں آئی. اینڈ آئی ارن اے لاٹ آف منی اینڈ آئی اسپینڈ اے لاٹ آف منی. اور میں الیکشنز بھی لڑتا ہوں تو اپنے پیسے کما کے لڑتا ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ بے شمار آپ کو معلوم ہے کہ پالیٹکس میں سورس آف انکم کا ہی نہیں پتہ ہوتا. ہمارے ایون پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیسے چلا رہے ہیں. آپ کو پرائم منسٹر صاحب کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ 500 جو کنال کا گھر اور وہ سارا کیسے چلا رہے ہیں. اور پھر یہ میری ویری ہیلپ فل ٹو می. میں وہاں پر میرا پالیٹکس میں کس طرح میں انٹر ہوا کہ میں فادر کے بعد یعنی آئی یوز ٹو گو ٹو دا کانسٹیچوئنسی ریگولرلی. ایک تو الیکشنز میں تو سارا فیملی آپ کو پتہ انوالو ہوتی ہے، سارے ہی لوگ انوالو ہوتے ہیں. یہ تو کمیونٹی ایک پوری اسٹرگل ہوتی ہے، وہ ایک بندے کا تو کام نہیں ہے. تو اس میں تو میں شروع سے انوالو تھا. پھر یہ تھا کہ میں میڈیکل کیمپس وہاں پہ فری میڈیکل کیمپس آرتھوپیڈکس کا ابھی بھی جب میں چاہتا ہوں تو میں 400-500 پیشنٹس وہاں پہ اچھا دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے حلقے میں اور وہاں پہ میڈیسنز بھی دے رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آئی کیمپس لگوا دیے اور کولیگز کو کہا آپ آ جائیں. تو وہ ساتھ ساتھ ہمارا ایک جو پبلک کے ساتھ جو تھا نا میرا رابطہ، وہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 20-25 سال سے آئی ایم ڈوئنگ ریگولر میڈیکل کیمپس ان مائی کانسٹیچوئنسی. تو وہ بھی چلتا ہے. تو وہ ساتھ سارا اور ساتھ ایک پھر بیک گراؤنڈ، پھر آپ کی ذاتی خواہش بھی ہو کہ آپ نے آنا ہے. اور ہیلتھ کے اوپر میری شروع سے خواہش تھی کہ میں بہت پازیٹیو کچھ چیزیں لے کے آئیں ہیلتھ میں. اور میں اسمبلی میں بھی میرا زیادہ فوکس
हेल्थ इश्यूज, हेल्थ लेजिस्लेशन पे ही रहता है. डॉक्टर साहब, सियासत और मेडिसिन, इसके अलावा कोई शौक है? कोई म्यूजिक सुनते हैं? म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक है, और सारी जो गुलकाराएँ हैं ना, नूर जहाँ यूज टू सिंग फॉर मी पर्सनली. अच्छा. मेरी पेशेंट भी थी, जब शाह नूर स्टूडियो में गिरी हाँ. तो वो उनकी बैक एक और लास्ट पीस ऑफ कॉक्सिक्स उनका डैमेज हुआ, तो शी केम टू माई क्लिनिक ऑन जेल रोड. अच्छा. मेरा उनसे ताल्लुक फिर जो है ना, ये जो हमारी एक्ट्रेस थी रीमा, उनकी वालदा उनको लेके आई. अच्छा. तो देन आई यूज टू, फिर मैं उनके घर जाता था तो उन्होंने मुझे गाना भी एक दो दफा सुनाया. अच्छा. एज ए कर्टसी बीइंग ए डॉक्टर, तो उनसे बड़ा. फिर मेरे पास जो है ना, ये सारे गुलकार आपके जो हैं, आसिफ मेहदी, फिर आपके अभी जो फौत हुए हैं जो हमारे फोक सिंगर थे, शौकत अली मेरे पेशेंट थे, नी जॉइंट्स के. अच्छा. उनकी वाइफ भी. तो शौकत अली भी मेरे ऑफिस में बैठ के गाना, जहाँ जिस ऑफिस में आज हम बैठे थे, शौकत अली वहाँ पे आसिफ मेहदी उनको लेके आते थे. अच्छा. उनके शागिर्द जो वो भी फौत हो गया कोरोना से बेचारे. हाँ, बिल्कुल. फिर अपना जो है, अल्लाह भला करे, आपका नसीबो जब पहली दफा आई तो ये होती थी नूरजहां की सेक्रेटरी शाहीन. नूरजहां से क्योंकि मैं था मेरा, तो वो फिर शाहीन इसको लेके आई. तो उसने कहा जी गाना बड़ा चंगा गाती है. अच्छा. तानू सुनाना है डॉक्टर साहब. मुझे पता था मैं शौकीन हूँ. तो नसीबो ने गाना शुरू किया तो आई वाज स्टन्ड. इसने पहले से कपड़े बेचारी ने पहने हुए, कोई इसके पास जोड़ा तक नहीं था. तो ये हमने सुनना शुरू किया. आप अंदाजा लगाएं, हमारा ऑफ टाइम था दोपहर का, तो 4 घंटे हम इसको सुनते रहे. और नसीबो गाती रही. वाह. और फिर जो है आपके अभी जो है वो आपके मेरे जो है पेशेंट भी हैं, रफ़ी, क्या नाम है, अनवर रफ़ी तो बहुत मुझे गाने अच्छा सुनाते हैं. फीस नहीं देते, गाने सुनाते नहीं, फीस लेना भी, मैं आर्टिस्ट से वैसे ही मेरी आदत ही नहीं है. इनके ऑपरेशंस भी सबसे किए हैं. बल्कि मैंने ऑपरेशन पिछले दिनों एक थी वो एबटाबाद से, राफिया बानो, वेरी गुड सिंगर, उसे वो कहते हैं हज़ारा की क्वीन. वो मैं गया एक दफ़ा कैंप करने एबटाबाद, तो वो आई तो देखती मुझे रोने लगी. अच्छा. तो मैंने कहा क्या हुआ है? डिसेबल्ड थी. तो कहती डॉक्टर साहब आप मेरी अल्लाह ने सुन ली, मैं आपको मिलना चाहती थी, आपके मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखे. तो वो उसका फिर मैंने ऑपरेट किया यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में फ्री ऑफ. यानी वो मैंने कभी आर्टिस्ट सबकी खिदमत. डॉक्टर साहब सिर्फ गाने सुनते हैं या खुद भी गाते हैं? नहीं, मैं खुद नहीं गा सकता. आपकी लीडरशिप तो गाती है. हाँ, मेरी लीडरशिप गाती. शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहबा के आपने सॉन्ग सुने. मियां नवाज शरीफ साहब बहुत शौकीन है. अनवर रफ़ी को मैंने इंट्रोड्यूस किया मियां नवाज शरीफ से. अच्छा. और फिर मियां साहब को इतना पसंद आया कि रहीम यार खां गए हमारे वहाँ पे फार्म हाउस में, तो वहाँ पर अनवर रफ़ी को कहते हैं भेजो. फिर हमने यहाँ पे स्पेशली अनवर रफ़ी को भेजा कि यार जाओ गा के मियाँ साहब दे रहे. फिर अनवर रफ़ी ने तो फिर उनकी जो मेहरुन्निसा बेटी है मरियम नवाज की, उसके मेहंदी पे भी गाया था. बिल्कुल. तो डॉक्टर साहब शहबाज शरीफ साहब भी सुरीले हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मैं सुनाता हूँ आपको बड़ा ज़बरदस्त वाक़या कि जलसे में गए ना अभी इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शंस में मेरे हारूनाबाद में. अच्छा, आपके हल्के में जो जलसा इन्होंने, बड़ा जलसा जो हमारा इंतखाबी जलसा था, तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा खूबसूरत सॉन्ग सबके लिए गाया. अच्छा. नन्हे से फरिश्ते, मेरा है तुझसे वादा. अच्छा. और फिर उसमें मिक्स किया आई लव यू. अच्छा. एंड हैप्पी बर्थडे टू यू. शहबाज शरीफ साहब की बड़ी सारा मजमा पूरा चार्ज हो. हमजा साहब को तो मैंने अभी वैसे मेहंदी के फंक्शन पे ही गाते सुना है, मैंने उससे पहले नहीं सुना था. लेकिन वो गाते काफी पुराना है. हाँ. अच्छा, वजह क्या है ये म्यूजिक से इनकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? मियां नवाज खुद भी गाते हैं और गाने वालों को पसंद भी करते हैं. बस वो होता है कुछ फैमिलीज में, यानी जैसे गाने का शौक मेरे वालिद साहब को बहुत था, वो भी बहुत सुनते थे, बड़े सारे यानी वो लगाते थे.
تو ڈاکٹر صاحب جب اسٹوڈنٹ دور تھا، طالب علمی کا دور تھا، تب ہاسٹل لائف رہی، لاہور کب شفٹ ہوئے؟ 76 میں جی، کوئی قصے لاہور کے؟ 76 میں ہم آ گئے، میں آ گیا اقبال ہاسٹل میں. اس وقت آپ کو پتہ ہے 76 کا زمانہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، اور جو ہے پھر ماشاء اللہ ہم نے دیکھا ضیاء الحق صاحب نے جب لگایا، اور بھٹو صاحب کے جلسے سنے اقبال ہاسٹل کے سامنے گول پارک جو ہے، جی، جس کو وہ جو ہے ناصر پارک اب نام ہے گول پارک، وہاں پہ بڑے جلسے سیاسی یا موچی دروازے ہوتے تھے، جی ہاں، یا پھر گول پارک میں ہوتے تھے. تو آخری جلسہ میں نے بھٹو صاحب کا وہاں پہ سنا. ٹھیک ہے، ہم وہاں سے ہاسٹل سے آ جاتے تھے، ساتھ ہی نارکلی تھا، اور ساتھ ہی آپ کے جو ہے وہ جو ہے ٹلنٹن مارکیٹ واز دا مین ہب. پنجاب یونیورسٹی کے ہم فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں سے چلے جاتے تھے، وہاں پہ رونق شونق آپ کو پتہ ہے سارا بڑا مکس کراؤڈ، اور جو ہے اس وقت ذرا تھوڑا سا لبرل تھا ماحول. پھر ضیاء الحق صاحب آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے سارا ہی چیزیں لپیٹ دی گئیں، اور وہ جو ہے لیکن بھٹو صاحب کے دور میں، آخری دور میں ہم نے جب وہ یعنی کالج لائف میں ہم انٹر ہوئے تو لاہور بڑا چھوٹا سا تھا، لبرٹی مارکیٹ تک تھا، لبرٹی سے آگے کوئی لاہور نہیں تھا. اس زمانہ نوجوانی کے اور بھی بڑے قصے ہوتے ہیں، کوئی محبت، کوئی پیار، تو ایسی کوئی؟ میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا جی، وہ ان کو اپنی کلاس فیلو سے کسی سے عشق ہو جائے تو ہو جائے، باقی کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو شادی بھی ہماری کلاس فیلوز میں سے کئیوں کو آپس میں عشق ہوا، شادیاں بھی ہوئی، لیکن میں نہیں، اس طرح کا کوئی میرا واقعہ نہیں ہے. اچھا، تو آپ اس باقی وہ ہاسٹل پھر وہ میڈیسن میں اتنا یعنی آپ کا ٹف ہوتا ہے پیریڈ آپ کا. پھر میڈیکل کالج میں چلے گئے، پھر وہاں پر بھی ہوسٹ گانے آ جاتی ہے. ایف ایس سی میں تو جو آتی ہے، جب میڈیکل میں کئی میں پہلی سٹیج میں جب آپ کو سپلی مل جائے تو آپ کہتے ہیں اوئے میں تو آپ فنیخا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب پہلے ہی سٹیج میں آپ کو فیل کر دیا جائے. ہماری پروفیسر تقیہ آبدی ہوتی تھی ناٹمی کی، وہ پہلی ہم دیکھیں یار یہ کیا زندگی میں ٹاپ کرتے آئے تھے، تو میں نے کہا یہ کیا فیل ہو گئے. تو وہ پھر بندے کو سٹریس اور ٹینشن کا لفظ جو ہے نا میڈیکل کے شعبے میں آ کے ہی ہمیں پتہ چلا ٹینشن کیا ہوتی ہے اور سٹریس کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب شادی تو پسند کی ہوئی ہے یا گھر والوں کی پسند؟ ایبسلیوٹلی جی، پسند کی، اور گھر والوں کی بھی پسند کی، دونوں کی پسند کی. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو اپنی پسند بہت ضروری ہے شادی کے معاملے میں. اور پھر ماشاءاللہ تو شادی کیسی ہوئی؟ کوئی بہت یادگار؟ زبردست. کیا کون لوگ آئے؟ ہیوج فنکشن. اٹ واز کوٹڈ ایز دا بگیسٹ شادی آف دیٹ ایئر. میاں نواز شریف صاحب نئے نئے پرائم منسٹر بنے تھے، والد صاحب میرے فیڈرل لا منسٹر تھے، تو کیبنٹ جس دن بنی اس کے 2 دن بعد شادی تھی. تو ساری کیبنٹ، سارے چیف منسٹرز میری شادی پہ تھے. میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی؟ میاں نواز جی ایز اے پرائم منسٹر میاں نواز صاحب جو ہیں وہ 4 گھنٹے میری شادی میں موجود رہے، اور ساری فیڈرل کیبنٹ اور سارے چیف منسٹرز، گورنرز، ججز، بہت بڑی فنکشن تھا. تو میاں صاحب کی تواضع کیا کھلایا گیا؟ میاں صاحب کو کھانے کے شوقین ہیں ہمیشہ، اور میرے بڑے بھائی کی شادی پہ بھی ہمارے گاؤں گئے تھے اسپیشلی، تو اس وقت بھی انہوں نے کھانا یعنی اچھا کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں لیکن اچھا. یعنی جو ہے میاں صاحب جو ہے وہ آئے، نئے نئے پرائم منسٹر بنے تھے تو بالکل گھل مل گئے. اس وقت کوئی نہ اتنی سیکورٹی ہوتی تھی، نہ اتنا کوئی پروٹوکول ہوتا تھا. اب سارے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اٹھ کے سب کو مل رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب ہیز گریس دا میرج سیرمنی. بچے کتنے ہیں ڈاکٹر؟ بچے میرے 2 بیٹیاں 1 بیٹا جی. بیٹا امریکہ میں میڈیسن کی تربیت حاصل کر رہا ہے، امریکن بورڈ کر رہا ہے. بڑی بیٹی نے میڈیسن کیا تھا، شی از میرڈ اسلام آباد. اور چھوٹی بیٹی جو ہے ابھی اس کی شادی، جس میں حمزہ صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور سارے ہمارے ایم پی ایز اور سارے جو ہیں یہ موجودہ قیادت ساری آئی تھی.